میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کا ترجمہ ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ دنیا کا جینا نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کی دھرتی سے پکارتے ہیں کہ دل لہو میں کھونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک ذیل خانہ ہے۔ ہر ایک شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک شخص کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کے اونچے اونچے مکانات ختم ہو جائیں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور جو آپ نیک اعمال کریں گے وہ آپ کے باقی رہیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص نے دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی اور وہ نادان شخص یہ سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے، لیکن وہ نادان شخص یہ نہیں جانا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو روشنی یعنی دیوار پر جو روشنی ہے یہ سورج کی بدولت کی روشنی ہے، لیکن وہ نادان شخص نے نہیں سمجھا کہ یہ دیوار پہ روشنی ہے تو کس کی بدولت ہے، لیکن وہ نادان شخص نہیں سمجھا، اور نادان شخص نے دیوار سے دل لگا لیا، دیوار سے عشق کر لیا، دیوار سے محبت کر لیا۔ کبھی وہ نادان شخص دیوار کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی وہ نادان شخص دیوار کو ہونٹوں سے چومتے ہیں، کبھی وہ نادان شخص دیوار کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن وہ نادان شخص نے یہ نہیں جانا کہ یہ دیوار روشن ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد دھوپ چلی گئی، سورج کی تپش ختم ہو گئی، اور وہ نادان شخص مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نادان شخص نے دیوار کو سورج کی روشنی سمجھ کر دیوار کو چومنے لگا، چوم رہا تھا۔ وہ نادان شخص تھوڑی بات جب سورج کی روشنی چلی گئی تو وہ نادان دھوکے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا میں لوگ دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی دمک کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے عشق کرتے ہیں، دنیا سے دل لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر سے غافل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی نا، سب سے پہلے یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، یعنی وہ نادان شخص جو دنیا سے دل لگایا کرتے تھے، جو دنیا سے عشق کیا کرتے تھے، جو دنیا سے محبت کیا کرتے تھے، جو دنیا سے پیار کیا کرتے تھے، پھر وہ نادان شخص کو قیامت کے دن پچھتاوا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہم اسی دنیا میں رہ کر ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ میں، ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، نماز پڑھ کے گزارا جائے، روزہ رکھ کے گزارا جائے، زکوٰۃ دے کے گزارا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے گزارا جائے، صحابہ کرام جس طریقے پر چلتے تھے اس طریقے پر چل کے گزارا جائے، تو اسی دنیا میں ہمارا رہنا، چلنا پھرنا سارے سامان یعنی جنت کے سامان بن جائیں گے، اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہوگی۔ اور یہ دنیا کی اصلیت میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نادان، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، یہ دنیا کی اصلیت
یہ دنیا کی حقیقت، اے دنیا سے دل لگانے والے، اے دنیا سے محبت کرنے والے، اے دنیا سے الفت کرنے والے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آخر میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن بندوں کے لیے دنیا کو قید خانہ اور کافر بندوں کے لیے دنیا کو جنت کیوں کہا ہے؟ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، چاہے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے غیر مسلم کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر بچہ پیدا ہو، یہودی کے گھر بچہ پیدا ہو، وہ بچہ مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جن کے یعنی اس کے ماں باپ جس دھرم کو پوجتے ہیں، جس دھرم کو مانتے ہیں، بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اس دھرم کو پوجنے لگتے ہیں، اس دھرم کو ماننے لگتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، جب وہی بچہ ماں کی پیٹ میں تھا، ماں چل رہی تھی، بچے کو آرام مل رہا تھا، ماں کھا رہی تھی، بچے کا پیٹ بھر رہا تھا، جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے، پریشانی شروع ہو گئی، قید خانے میں آ گئے اور بڑے ہوئے، بالغ ہو گیا، نماز بھی فرض ہو چکی، روزہ بھی فرض ہو چکا اور زکوٰۃ بھی دینا فرض ہو گیا، اور اسی طریقے سے اور بڑے ہو گئے، شادی کرنے کی فکر ہو گئی، ماں باپ کا بھی حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اپنی بہن اور بیٹوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتے کرتے اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی کا نام ہے قید خانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے، تو راستے سے گزر ہوا، تو صحابہ کرام بھی تھے، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہوئے تھے، اور اس راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، کیا اس بکری کا مالک اس بکری کو کس وجہ سے پھینکا ہے؟ مری ہوئی بکری تھی، میرا آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اس بکری کا مالک اس مری ہوئی بکری کو کیوں پھینکا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بکری کی بو کی وجہ سے، بکری کی بدبو کی وجہ سے بکری کے مالک نے اس بکری کو پھینک دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ رب العزت اس دنیا کو پیدا کیا، وہ اللہ رب العزت اس دنیا کو مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بے وقار سمجھ رہا ہے، تو آپ اور ہم اس دنیا سے کیوں دل لگاتے ہیں؟ اگر آپ کو محبت کرنی ہے، دل لگانا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے لگائیے، دل لگانا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے لگائیے، محبت کرنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو حضرت عثمان غنی سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو حضرت مولا علی سے کیجئے،
محبت کرنی ہے تو حضرت امام حسن سے کیجئے، حضرت امام حسین سے کیجئے، یہی محبت آپ کی دنیا اور آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور آپ کے دائیں بائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دائیں بائیں جنات اور فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، چرندے اور پرندے آپ کے سایبان میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ملک حکومت کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی عابد شخص سے فرمایا، یہ سن کر فرمایا کہ اے عابد شخص، بندہ مومن کے نامہ اعمال کی صرف ایک تسبیح، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عابد شخص، بندہ مومن کے نامہ اعمال میں صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت، تمام حکومت سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عابد شخص، یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، حکومت اور بادشاہیت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی تسبیح باقی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں دنیا کی حقانیت کو بتایا، اور میرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تسبیح باقی رہے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، نیست نابود ہو جائے گی، اور صرف آپ کی عبادتیں، صرف آپ کی ریاضتیں باقی رہے گی، اور باقی سب چیزیں فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کی قلت ہے، میں اپنے وقت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔